پرانے طالب علم تھا، اور اس کے بعد کسی وقت میں نیا میں نے پڑھانا شروع کیا. تو پڑھانے کے ایام میں ٹریننگ کے کام سے، کوچنگ کے کام سے میں واقف نہیں تھا. ہوتا نا جی بعض اوقات ایک پروفیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہے. اتفاق کسی یونیورسٹی میں یہاں پر ایک 3 روزہ تقریبات رکھی ہوئی تھی، اور میں ٹیوشنز تو پڑھاتا تھا، لیکن یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، یہاں پر حال احوال کیا ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں اسی طرح اپنی، جس طرح بچوں نے یہاں کاپی پکڑی ہوئی ہے اور کاپی پکڑ کے کچھ نہ کچھ نوٹ کر رہے ہیں، تو اسی الحمرہ ہال نمبر 1 میں بیٹھا مختلف مقررین کو سن رہا تھا. مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ یار یہ کچھ مختلف طرح کا پیشہ ہے. یعنی ہم ٹیوشن پڑھانے والے اور ٹیوشن پڑھنے والے اور ٹیچرز اور پروفیسرز کو دیکھتے تھے، وہ بیچارے 2 سال محنت کرتے تھے اور پھر اپنا لوہا منواتے تھے کہ ہمیں مانا جائے ہمیں فزکس آتی ہے، کیمسٹری آتی ہے، میتھس آتی ہے. لیکن پبلک سپیکنگ ایک بڑا مختلف طرح کا شعبہ ہے. تو میں نے دیکھا وہ سب کے سب مقررین جو یہاں پر اسٹیج پہ آ رہے تھے، وہ میڈم ایسے آئے ہیں اور انہوں نے میلہ لٹا ہے اور کلیپنگ ہوئی ہے اور لوگ تصویر کھینچنا چاہتے ہیں، آٹوگراف لینا چاہتا ہے اور چلا. میں نے خواب دیکھا جی اس وقت. میں نے کہا یہ جو پبلک سپیکنگ یا موٹیویشنل سپیکنگ ہے، یا کہہ لیجیے یہ جو فیلڈ ہے جس کو میں نے آج دیکھا ہے الحمرہ میں، یہ کوئی آرٹ اینڈ کلچر کی تقریب نہیں تھی، کسی یونیورسٹی یا کالج کی کچھ تقریبات تھیں جس میں میں موجود تھا. تو میں نے اپنا خواب لکھ لیا اپنی کاپی میں. خواب یہ لکھا کہ اس فیلڈ میں مجھے جانا چاہیے، کیونکہ مجھے پڑھانے کا تو شوق ہے، اور اس فیلڈ میں مجھے نام بنانا چاہیے، مجھے موقع ملنا چاہیے. آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس شعبے میں، جس شعبے میں میں ہوں، میری شناخت موٹیویشن سپیکنگ یا ایک ہوپ کے ٹیچر کے طور پہ میری شناخت ہے. اور اس شناخت سے میں نے دنیا کے 28 ملک دیکھے ہیں. مجھے کتنا لکھنے کا، پڑھنے کا، کام کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن الحمرہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کی سیٹوں پہ بیٹھ کے میں نے کبھی خواب دیکھا تھا اور وہ خواب پورا ہو چکا. اب اس کا ایک حصہ آپ اور سن لیجیے، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں 2015 16 17 18 میں نے 4 سال جوڈیشل اکیڈمی پڑھایا. تو مجھے جوڈیشل اکیڈمی لانے والے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب. اس سے پہلے یہ بھی ایک جسے ایک میں تھیوری کی شکل میں اپنے بچوں کو اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہوں، لنکنگ ڈاٹ تھیوری. ٹھیک ہے کہ لنکنگ ڈاٹ تھیوری، کیوں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا ہوتا ہے اس واقعے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. کبھی آپ ڈاٹس کو جوڑیں نا، اپنے ماضی کے ڈاٹس کو، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی کا بھی کوئی پروڈیوسر ہے. صرف فلم کا پروڈیوسر نہیں ہوتا، صرف فلم کا اسکرپٹ نہیں ہوتا، لائف کا بھی ایک اسکرپٹ ہے جس کے ہم کریکٹرز ہیں. اس میں کوئی کریکٹر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ہیرو بن کے آتا ہے، کوئی ہیروئن بن کے آ جاتی ہے، اور وہ ایسی کمال آپ کو لگتی ہے کہ 7 ارب ایک طرف ہوتے ہیں، وہ ایک ہی آپ کو الڑ مٹیار اچھی لگنے لگ پڑتی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں مر جاؤں گا، میں زہر کھا لوں گا. ہلکے پھلکے ٹک ٹک بھی لگاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں. اب آخرکار وہ اس سے آپ کی شادی بھی ہو جاتی ہے. یہ آپ کو کہیں مڑ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جرم تھا جس کی سزا مجھے ملی ہے. اچھا، اب زندگی گزرتے گزرتے آگے چلی جاتی ہے. تو میں جوڈیشل اکیڈمی کی بات کر رہا تھا، میں وہاں پڑھاتا تھا. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں ججوں کی کلاس پڑھا کے، تو ہماری 2 کلاسز میں چھوٹا سا گیپ رکھ دیتے تاکہ ٹرینر کو چائے مل جائے، تھوڑا سا وہ چارج ہو جائے اور دوبارہ. تو میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے کمرے میں، اللہ گری کے رحمت کرے، رانا عارف صاحب، ان کے کمرے میں جا کے بیٹھا. تو میرے لیے وہ بڑی محبت کرتے تھے، چائے سموسے منگوا لیے. تو ایک جج صاحب میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ سینئر سول جج ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ جج ہیں، فلانے ضلع میں پرفارم کر رہے ہیں. تو میں نے جج صاحب سے ہاتھ ملایا، ان سے میں نے بات چیت کی. تو میں نے کہا جی آپ نے جج بننے کا خواب کب دیکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ الحمرہ میں 2-3 روزہ تقریبات تھی، اور اس میں کچھ مقررین آئے ہوئے تھے. 2-3 روزہ تقریبات تھی. سپیریئر، اب یاد آ گیا، سپیریئر کا ایونٹ تھا. سپیریئر یونیورسٹی نئی نہیں بنی تھی، اور انہوں نے اس کو 3 دن کے لیے بک کر کے سب اب مجھے مقررین کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. فائز سیال صاحب تھے، بلال کتب صاحب تھے، اور بھی بڑے لوگ تھے. تو وہ جج صاحب نے مجھے بتایا کہ میں وہاں پر کاپی پینسل لے کے خواب لکھ رہا تھا کہ میں نے جج بننا ہے اور میں نے پرفارم کرنا ہے. تو الحمرہ کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں پر خواب دیکھے جاتے ہیں جو بعد میں خواب پورے ہو جاتے ہیں. آپ جو آج یہاں پر سب موجود ہیں، آپ بھی کوئی خواب دیکھ کے جائیے. خدا کے لیے صرف شادی کا خواب نہ دیکھیے گا، کوئی پروفیشنل خواب. وہ تو ہو ہی جانی ہے میرا بیٹا. وہ تو اگر آپ کے اماں ابا کی ہوگی تھی تو آپ کی کیسے رکے گی؟ نہیں رک سکتی، یہ ہو ہی جانی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے،
کوئی پروفیشنل خواب آپ دیکھ کے جائیے گا. آپ کبھی ماضی میں مڑ کے دیکھیں تو آپ میری طرح, ان جج صاحب کی طرح یہ کہہ سکیں کہ میں کبھی الحمرہ آیا تھا اور میری ملاقات میڈم نوین سے ہوئی, میڈم سے ہوئی, صبح صادق صاحب نے اتنی اچھی بات چیت کی, عارف صاحب نے, سر نے اتنی بات, اور میں نے خواب دیکھا اس نے. وہ خواب دیکھتے ہوئے بھی 2-3 بہت بڑی غلطیاں ہیں جو ہم کر جاتے ہیں. خدا کے لیے وہ غلطی نہ کریں. میں نے بھی وہ غلطیوں کی, شکر ہے میں باغی تھا, پھر وہ غلطی میں نے نہیں کی. وہ خواب کی غلطی کیا تھی؟ یہ غلطی پتہ کیا کرتے ہیں ہم, بنے بنائے جو سٹینڈرڈز ہیں نا انہی کو دیکھ کے خواب بنا لیتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں جی کیونکہ میں CS کر رہا ہوں تو مجھے سافٹ ویئر ہی بنانے ہیں. اچھا وہ ڈگری آپ نے لے لی, آپ کو آتی نہیں. بڑے لوگ ایسے ہیں. مجھ سے چھوٹا بھائی, مجھے آج بھی یاد ہے, میڈم سمین, اس نے نیا نا IT کا سبجیکٹ آیا, یعنی یونیورسٹی پنجاب کا پہلا بیچ تھا کمپیوٹر سائنس کا. تو والد محترم نے, اس کی گورنمنٹ کالج سے کیمسٹری کی ڈگری تھی, BSc کیمسٹری تھی. ابا جی نے کہا کہ نہیں, ٹرینڈ کمپیوٹر کا تو تم کمپیوٹر کی ڈگری لے لو. اس نے 3.81 GPA کے ساتھ ماسٹرز کی ڈگری لی کمپیوٹر سائنس کی. لینے کے بعد وہ میرے پاس آ گیا. مجھے چھوٹا تھا, اس نے کہا بھائی جان میں غلطی کر لیتی ہے, میں نمبر لے لینا, لیکن کمپیوٹر سائنس تھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا. آپ مہربانی کریں, مجھے کیمسٹری پڑھنی ہے اور مجھے کیمسٹری کی ڈگری کی پرمیشن دیں. اور محبت سے میں نے اس کی وہ کیمسٹری کا ایڈمیشن میں نے سیکنڈ شفٹ میں یونیورسٹی پنجاب میں کروایا. اس وقت وہ 2 کنٹریز کے پلانٹ کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ کنٹری ہیڈ ہے. رائٹ ڈیسیژن, بنے بنائے اسٹینڈرڈ, کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہوا ہے مجھے یہی کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا ایک اور بھی ہے پرابلم. ہم جاب کرنے والے جو سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری جاب ہے بس یہی اینڈ ہے. آپ کبھی جا کے ڈھونڈیے گا فیض احمد فیض صاحب کی جاب کیا تھی. احمد فراز ایک کلیریکل جاب کر رہے تھے, شاعر بھی تھے. رحمان فارس صبح مجھے مل کے گئے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں لکھتے ہیں میں سول سرونٹ ہوں, آپ صرف لکھیں میں شاعر ہوں. طارق بلو سے رائی شارٹ سٹوری لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا تعارف نہ کروائیں, پاسپورٹ کے محکمے میں جاب کرتا ہوں, آپ تعارف کروائیں میں لکھتا ہوں. میری یہ شناخت ہے. میں زندگی میں 100 کام کر رہا ہوں جو مجھے قریب سے جانتے ہیں, لیکن یقین کیجئے میری سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ میں کچھ لوگوں کا استاد ہوں, کچھ لوگ مجھے ٹیچر کی حیثیت سے جانتے ہیں. یہ مجھے ساری شناختوں میں سے سب سے پیاری شناخت. آپ ذرا سوچیں, اس میں شناخت یہ بھی شامل ہے کہ دنیا میں ایک عورت مجھے بیٹا کہتی ہے, ایک بزرگ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں, کچھ بچے مجھے اپنا والد کہتے ہیں, ایک محترمہ مجھے اپنا خاوند کہتی ہے. وہ ساری شناختیں ایک طرف ہے. مجھے سب سے زیادہ پیاری شناخت کیا ہے؟ کچھ لوگ مجھے ٹیچر کہتے ہیں. مجھے عشق ہے اس جملے سے جب مجھے کوئی ٹیچر کہتا ہے. میں کسی بھی, یہ آج کل میں کمپین کر رہا ہوں میڈم, میں ہر ضلع میں جاتا ہوں, ڈسٹرکٹ میں جاتا ہوں, جب میرے پاس کوئی اسسٹنٹ کمشنر آتا ہے وہ کہتا ہے سر میں نے لانگ کورس آپ سے پڑھا ہے, فلانے میں اس میں تھا, CSA کے کورس میں تھا, آپ CTP میں آئے تھے. کوئی کہتا ہے سر میں مڈ کیریئر میں آپ سے پڑھا ہوں. کوئی کہتا ہے سر میں, آپ کو یاد ہوگا QAD میں DST میں ہمیں پڑھایا ہے. کوئی کہتا ہے سر آپ ہمارے مینجمنٹ MPDD کے کورس میں آپ ہمیں پڑھانے. آپ یقین کریں ساری دنیا کی تعریفیں ایک طرف ہے, someone admit that میں نے آپ سے کچھ سیکھا ہے. ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا کلر کہا کہ یہ جو پنجاب ٹورزم والوں کا وہ ہے ریزورٹ ہے, وہاں پر بیٹھا ہوا تو میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو ایک میجر صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے آ کے پراپر مجھے سلوٹ کیا. ٹیچرز کو سلوٹ کرتے ہیں, صرف اپنے افسروں کو نہیں کرتے. سلوٹ کیا. اس نے مجھے کہا کہ سر آپ نے ہمیں کورس پڑھایا تھا اسٹاف کالج میں, اور مجھے زبانی لیکچر یاد. اس نے لیکچر سنانا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا, میں نے ساتھ ہی بتایا میرے والد صاحب, یقین کریں وہ گھٹنے ہاتھ لگایا. اس نے کہا جی آپ تو میرے پیر کے پیر ہیں, تو میں آپ کی رسپیکٹ کیوں نہ کروں. تو میرے والد صاحب نے کہا یار یہ جو عزت ہے نا یہ دنیا کی سب سے بڑی کمائی ہے, اور یہ آپ انجوائے کر کے دیکھیں. ہم چیزوں کو, مٹیریلز کو انجوائے کرتے ہیں. ٹینجیبل سے بڑی اچیومنٹ وہ ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے. جو نہیں دکھ رہا نا وہ زیادہ بڑی کمائی ہے. ایمان دکھتا نہیں ہے, محسوس کیا جا سکتا ہے. اللہ کا کرم اور فضل اور رحمت جو ہوتی ہے محسوس کیا جاتا ہے. اطمینان قلب کسی گھر کا اور کسی اچھے بستر کا نام نہیں ہے, یہ محسوس کیا جا سکتا ہے. کوئی آپ سے محبت کرتا ہے, آپ دکھا نہیں سکتے اس کو, جذبات آپ کے پاس ہے. سو میری آپ سب سے گزارش ہے, الحمرہ میں آئے ہیں تو الحمرہ سے کوئی یاد لے کر جائیں, کوئی ایک خواب دیکھنے کی یاد لے کر. یہ بہت بڑی یاد ہوتی ہے, اور یہ لنکنگ ڈاٹس ہوتے ہیں. ڈاٹ جڑتے ہیں تو تصویر مکمل ہوتی ہے. کوئی ایک واقعے پہ کبھی نہیں سمجھ آتا. میں تو, میرا تو یہ بھی تھیسس ہے جو مشکل تھیسس ہے. میں آپ کو دعا نہیں دینا چاہوں گا کہ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, لیکن میرا یہ مشکل تھیسس یہ ہے کہ زندگی کے بدترین وقت بھی کسی وقت میں ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے مجھے اس میں سے گزارا ہے. یہ درویشی ہے, یہی روحانیت ہے
کہ آپ کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت پینٹنگ بن رہی تھی میری لائف میں, یہ جو مجھے چیلنج اس وقت فیس کرنا پڑ رہا تھا وہی میری میکنگ کا پروسیس تھا. ایک جملہ بول کے میں اس تھیسس کو ختم کروں گا, پھر الحمرہ کی طرف آؤں گا. یاد رکھیے گا تخلیق ہوتی ہی تکلیف میں. یہ کبھی اپنی ماں سے جا کے پوچھئے گا کہ آپ کو پیدا کرتے وہ مرتے مرتے بچی تھی, اللہ نے آپ کے سانس بھی لکھے تھے اس کے سانس بھی لکھے تھے, ایسی نہیں ماں کے قدموں تلے جنت. تو وہ جو تخلیق ہے نا اس کے لیے تکلیف چاہیے, وہ پین کے بغیر کریشن نہیں ہوتی. میری ایک بڑی پسندیدہ کتاب ہے, آپ بچوں نے کئیوں میں ریکمینڈ بڑی کرتا ہوں کتابیں, اس کتاب کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ. یہ دنیا کی سکسیس پہ اسے موسٹ اتھینٹک بائبل مانا جاتا ہے کتاب کو. اس کا ایک چیپٹر ہے, اس چیپٹر میں نیپولین ہلز جو اس کا رائٹر ہے وہ لکھتا ہے دنیا کی ساری کریشن ٹوٹے دل والوں نے کی ہے. یہ جن کے دل نہیں ٹوٹتے وہ تو بچے پیدا کر کے شادی کامیاب ہو گئی. دل ٹوٹے تو ساتھ کین بنتا ہے, دل ٹوٹے تو پھر تخلیق ہوتی ہے, دل ٹوٹے تو پھر بندہ سارے گاما پا میں سے کچھ نکال لیتا ہے, نہیں تو سیاپا پا دیتا ہے. یہ کریشن دنیا کی ساری پین میں ہوئی ہے, دکھ میں ہوئی ہے. آپ کبھی جا کے پڑھیے نا, اب تو بڑا آسان ہو گیا. میرے زمانے میں تو ہمیں کتابوں سے بڑا کچھ ملتا تھا. میں تو پوڈ کاسٹ سنتا ہوں جی. اب آپ کبھی یہ دیکھو سنو جانو چلے جاؤ یار, آپ کبھی جا کے خلیل جبران کو پڑھو جا کے, آپ کیا ہے وہ, آپ دنیا کے بڑے بڑے رائٹر دوستویسکی, کافکا, ان کی کہانیاں ذرا پڑھ کے دیکھیے. آپ کبھی بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کی زندگی کا لو پارٹ پڑھ کے دیکھیے کہ ان کو محبت کیسے ہوئی, وہ محبت ٹوٹی کیسے, وہ محبت کی ناکامی کے بعد کتنی بڑی کریشن ہوئی. دنیا کی بڑی بڑی کریشن جو ہے وہ ٹریجڈیز سے نکلی ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ اگر ہیر اور رانجھا کی شادی ہو جاتی تو اچھرا میں رہ رہے ہوتے, یا مسلم ٹاؤن موڑ میں ان کا گھر ہونا تھا 5-10 مرلے کا, بچے ان کے ایف سی کالج جا رہے ہونے تھے, چھوٹے بچے جو ہے وہ LGS پڑھ رہے ہونے تھے, ٹھیک ہے. روز ہیر پیمپر لگاتی, اور جو رانجھا ہے وہ دفتر جاتا, الحمرہ آرٹ کونسل میں وہ کام کرتا, آدھا ٹائم کام کرتا, چیئرمین جاتا وہ بھی ساتھ گھر چلا جاتا. کیا خیال ہے جی؟ یہ تو شکر ہے دونوں کی شادی کوئی نہیں ہوئی, دونوں کی شادی نہیں ہوئی. وارث شاہ کا بھی کام چل گیا, پنجابی پڑھنے والوں کا BA میں بھی کام چل گیا, MA پنجابی بھی ہونے لگ پڑا, اس میں بھی ہیر وارث شاہ ہو گئی. اور ہمیں بھی تانے ملنے لگ پڑے کہ تمام کے تمام جو عاشق ہیں وہ رانجھے ہیں اور تمام محترمائیں جو ہیں وہ ہیرے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب کہانی ٹریجڈی کی کہانی, رومیو جولیٹ دیکھ لیجیے, آپ سارا لٹریچر نکال کے دیکھیے. آپ کو اچھا فرض کیجئے دنیا میں ایک فلم چل رہی, ادھر سے ہیرو ہے ادھر سے ہیروئن ہے, دونوں کی شادی, فلم ختم. کچھ سواد ہے نہیں نا. یہ ایک ونگے سے چہرے والا آتا ہے بندہ, وہ بھی اس لڑکی پہ آنکھ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ اغوا کر لیتا ہے. پھر ہیرو جو ہے وہ ڈینڈ بیٹھ کے لگا کے اس کو بچاتا ہے. پھر وہ ہیروئن کا کبھی ابا نہیں مانتا, کبھی اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے, کبھی وہ ایک دم سے آ کے ہیرو ہے وہ کہتا ہے پارو, اور وہ پھر دیوا کہتی ہے. کہانیاں یہ ہوتی ہیں جس میں پرابلمز ہوتی ہیں, جس میں چیلنج ہوتے ہیں, جس میں گنڈاسے ہوتے ہیں, یہ کوئی کہانی ہے. مطلب ہمیں یہ جو دعائیں دیتی ہیں نا ہماری مائیں, اتنی سادہ دعائیں ہیں, مجھے تو حیرت ہوتی ہے. جا تجھے تتی واہ نہ لگے. اچھا جس کو تتی واہ نہیں لگتی نا وہ نکھٹو ہوتا ہے, بیٹھ کے موبائل پکڑ کے یہاں تو کھیلتا رہتا ہے, ریموٹ پکڑ کے ٹی وی کے وہ چینلز بدلتا رہتا ہے. جس کو تتی واہ لگتی ہے وہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. جا تجھے کبھی کو مشکل نہ آئے, اچھا اس کا مطلب ہے وہ دڑبے میں بند ہو گیا, وہ زندگی کو دیکھ ہی نہیں سکے گا. آپ یقین کریں میرے یہ واقعات میری زندگی کے واقعات ہیں. پھر سارے کہتے ہیں حاملہ ہونے کے علاوہ سارے واقعات میرے ساتھ ہوئے ہیں. بھائی تجربہ کریں گے تو واقعہ ہوگا نا, آپ تجربہ ہی نہیں کریں گے تو واقعہ کیا ہوگا. آپ کا کبھی پرس گم جائے نا اور آپ کو گھر پہنچنا ہو رکشہ لے کے, اور پھر اس کو یقین دلانا میں کرایہ دے دوں گا, پورا واقعہ بن جاتا. آپ کو گھر آنا ہے اور آپ کی بس کی 7 والی سواری جو ہے وہ 7-8 دن سے نہیں نہائی, واقعہ بن جائے گا. یقین کریں, آپ اخبار کھولیں اور 7 والا بھی پڑھنا شروع ہو جائے اور بس یہ بھی لے, آپ کو لگ پتہ جائے گا. یقین کریں آپ, جب تک آپ کی زندگی میں کچھ مختلف نہیں ہے نا, آپ کے پاس بتانے کو بھی مختلف نہیں. یہ جو کولو کی بیل والی زندگی ہے نا, آنکھوں پہ ٹوپی چڑھا کے آخر کار زندگی ختم ہوتی ہے. بیل وہیں پر ہوتا ہے جہاں اس نے صبح سفر شروع کیا, اس نے جہاں سے سفر شروع کیا وہیں پر اینڈ ہو گیا. میری آپ سب سے گزارش ہے, میں بالکل نہیں کہتا اللہ سے مشکل مانگو, لیکن اللہ نے جب بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے
جس طرح سول سروسز میں MCMC ہوتا ہے مڈ کیریئر کورس، سر لائف کے بھی مڈ کیریئرز ہیں. زندگی میں بھی اللہ چیلنج دیتا ہے. جن کو چیلنج دیتا ہے نا ان کو نکھار دیتا ہے. جن کو چیلنج دیتا ہے نا ان کی گریس زیادہ ہوتی ہے. جن کو چیلنج دیتا ہے نا وہ زیادہ مہذب ہو کے، زیادہ بہتر ہو کے، زیادہ تیار ہو کے دنیا کو ملتے ہیں. ان کا ایک بیسٹ ورژن آتا ہے. دیکھیں نا 33-10 پہ دنیا رک جاتی تو یہ فون 13-14 ہوتے. اگلے سے اگلا درجہ، اس سے اگلا درجہ، کیا یہ اینڈ ہے 13-14؟ اس سے اگلا درجہ آ جائے گا. این ممکن ہے ہمارے جو آنے والے زمانوں میں بچے ہیں 50 یا 100 سال بعد، آپ کو سن کے حیرت ہوگی شاید، ایسا ممکن ہے کہ پیدائش پہ ان کی چھوٹی سی سرجری ہو، فون لگا دیا جائے. مطلب وہ مائیں کہیں گے جی نہیں وہ ختنے بھی کروا لیے، وائی فائی بھی لگوا دیا. میں سچ بتا رہا ہوں، یہ کیا ناممکن ہے. کل جو چیزیں آج ہو چکی ہیں ناممکن لگ رہی تھی، آج ہو نہیں چکی. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں، خواب دیکھیں، نیا سوچیں، اس الحمرہ کو بھی ایکسپلور کر کے جائیں. اس الحمرہ میں کوئی یاد بنا کے، سیلفی لینا آسان کام ہے، یاد بنانا مشکل کام ہے. آپ کہہ سکیں میرے پاس کچھ مختلف ہے، آپ کہہ سکیں. میں نے جہاں جہاں پڑھایا ہے، مجھے بے شمار اداروں میں پڑھانے کا موقع ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں میری ہر جگہ کی یادیں، میں ان کو لکھ سکتا ہوں، میں ان کو بیان کر سکتا ہوں. میری ہر جگہ کی لرننگز ہیں. مجھے بڑے بڑے استادوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، سیکھنے کا. مثلا میں سناتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اگر امجد اسلام امجد صاحب پہ مضمون لکھنا چاہوں تو کتاب لکھ سکتا ہوں، مضمون نہیں لکھا جائے گا. اتنی یادیں. قاسمی صاحب سے اور بے شمار بڑے بڑے نام ہیں. جب آپ کوئی نیا تجربہ کرتے ہیں، کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، کچھ بتانے کو ہوتا ہے. میں آخری بات کہہ کے یہاں پر ختم کروں گا. ایک دفعہ ہم سارے دوست زمانہ طالب علم یونیورسٹی پڑھتے تھے، UET میں پڑھتے تھے، تو اشفاق صاحب کے پاس گئے، 121 ماڈل ٹاؤن. اشفاق صاحب سے کسی نے کہا کہ اشفاق صاحب لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ اشفاق صاحب نے کہا ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے نا، آپ نے کچھ نیا پڑھا ہے، کچھ نیا جانا ہے اور نئی انفارمیشن ہے، یقین کریں آپ میں کرسپ ہوگا. آپ عطا اللہ قاسمی صاحب کے بقول بندوں کی بھی دو قسمیں. کچھ لوگ بور ہوتے ہیں، پیدائشی بور ہوتے ہیں، اور سنا ہو جائے ٹھیک ہے اور چل رہے ہیں، کوئی نوی کا کہنا کچھ بھی نہیں. دیکھیں لوگ پھر کہتے ہیں قاسم علی شاہ کو تو فن کا بھی نہیں پتا. اور اس سے بڑی فنکاری کیا ہو سکتی ہے؟ آرے لگانے سے بڑی فنکاری کیا ہو سکتی ہے؟ چند دن پہلے میں اسلام آباد میں، سردی بڑی تھی، تو 200 بچہ میرے سامنے تھا. تو میں نے وہ جو ہیڈ کر رہے تھے وہ ملٹری مین، میں نے انہیں کہا جی یہ 200 کو سردی بڑی لگ رہی ہے. ان کے لیے سولوشن آپ ہی کے پاس ہے. میں کہا کیا؟ میں کہا انگیجمنٹ. 3 گھنٹے سردی میں نے بٹھائی رکھا، کوئی ایک بندہ اس نے یہ نہیں کہا سردی لگ رہی ہے. انگیج کرنا سناٹ. سو میرا بیٹا کچھ نیا سیکھو، کچھ نیا جانو اور کچھ نیا بتاؤ، تاکہ لوگ کہیں آپ انٹرسٹنگ، آپ مختلف ہیں، سب جیسے نہیں ہیں، سب جیسے نہیں ہیں. آپ کو اگر دوسروں سے مختلف ہونا ہے تو آپ کی زندگی کی یادوں میں، جہاں یونیورسٹی پڑھ رہے ہو، کالج پڑھ رہے ہو، کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے ہو، چل کے سفر کر کے آئے ہو، وہاں پر یہ بھی بتانے کے لیے ہو کہ میں الحمرہ کو جانتا ہوں، میں الحمرہ کا امبیسڈر رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ لائف میں الحمرہ میں گیا اور الحمرہ سے میں نے یہ کچھ سیکھا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو اس طرح مسکراتا چہرہ رکھے. میں ذاتی طور پہ خلاف ہوں ایسے لوگوں کے. کچھ لوگوں کو میڈم ویسے ہی میں نے دیکھا کہ چیچیاں چڑھتی ہیں کسی کو خوش دیکھ کے، ان سے برداشت نہیں ہوتا. کوئی خوش کیوں ہے؟ کہتے وائی یو آر ہیپی، واٹ ہیپنڈ؟ کہتے نہیں جی میں خوش ہوں. کہتے نہیں میرے سے نہیں برداشت ہوتا، پلیز رویا کرو، دکھی رہا کرو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مطلب کیوں خوش رہتے ہیں؟ تمہیں نہیں پتا ملک کے حالات کتنے خراب ہیں، تمہیں نہیں پتا مال روڈ پہ کیا ہو رہا ہے، تمہیں نہیں پتا دنیا کتنی خراب ہوگی، تمہیں نہیں پتا کتنے بندے مر رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا وہاں پر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو. کچھ اچھا بھی دنیا میں ہو رہا ہے، یہ بھی بتانا چاہیے ہمیں. جو اچھا ہو رہا ہے، جس سے مسکراہٹ چہرے کی قائم رہتی ہے، جس سے امید قائم رہتی ہے. مسکراہٹ ایک امید ہے، اور اس امید کا مطلب ہے آج کا دن اچھا ہے تو کل کا بھی بہت اچھا ہوگا. جب یہ یقین ہوتا ہے کہ کل کا دن بھی اچھا ہے، پھر زندگی گزارنے کو دل کرتا ہے. جس کو لگتا ہے کل کلاؤڈز ہیں، ختم ہو گئی، پتہ نہیں کل کیا ہے، جس رب نے اتنے کرم کیے کہ آج کے دن تک پہنچایا، یقین کیجئے گا اسی رب نے کل بھی بندوبست کیے ہیں. کل بھی اب آپ کو خبر ہی نہیں ہے. دیکھیں دانے دانے پہ لکھا ہوتا ہے. یہ الحمرہ والے آپ کو جب جانے لگیں گے چائے اچھی پلائیں گے. انہوں نے آپ کے لیے میوزک کا انتظام کیا. جب آپ جائیں گے تو انسٹرومنٹل میوزک سنیں گے، تصویر گروپ فوٹو لیں گے، یادیں بنائیں گے. اچھی اچھی سیلفیاں تو آپ کو لینی آتی ہیں، مجھے تو وہ نہیں آتی ہیں، آپ لوگوں کو آتی ہیں. وہ سب آپ پوسٹ کریں گے، پتہ لگے گا دنیا کو لاہور میں الحمرہ بھی ہے. لاہور میں صرف ہنگامے نہیں ہو رہے، لاہور میں صرف سوٹے نہیں چل رہے، لاہور میں صرف بندے نہیں مار رہے، لاہور میں اچھا کیا ہو رہا ہے. اگر یہ 70 لوگ جا کے ایک پوسٹ لگاتے ہیں لاہور میں اچھا ہو رہا ہے آج، میں دعوے سے کہتا ہوں کل تک 70,000 کو پتہ لگے گا یہ اچھا بھی ہو رہا ہے.
ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم برے کو ڈھونڈ کے، مکھی کی طرح گند کو ڈھونڈ کے دنیا کو نعرے لگا کے بتاتے ہیں برا ہو رہا ہے، یہ دیکھو برا ہو رہا ہے۔ اچھا کیا ہو رہا ہے یار بتاؤ، اچھا کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اپنی اچھائی کی کہانی تو کسی کو بتاؤ، آپ کے ساتھ اچھا کیا ہوا یہ تو بتاؤ، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ پہ کرم کیا بتاؤ، دنیا نے، دوستوں نے کیا کیا آسانیاں کی ہیں یہ بتاؤ۔ آج الحمرہ میں آئے ہو، آج ہم میزبان ہیں، آپ مہمان بن کے آئے ہو، تو دوسروں کو تو بتاؤ تو صحیح نا کہ یہاں پر میں آیا تھا، اتنی اچھی بات چیت میڈم نے کی تھی، اتنی اچھی بات چیت، اتنا اچھا آرگنائز عارف صاحب نے کروایا تھا۔ میں چاہوں گا اس اختتام پہ میری گفتگو پہ آپ سب کے سب لوگ اس انتظامیہ کے لیے کلپنگ کریں زبردستی، اور کیونکہ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی کمپین ہے، ہم نے ٹارگٹ بہت بڑا بنایا ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا، ہماری ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی یہاں پر موجود ہے، میڈم بڑی اچھی سول سرونٹ ہے، بہت بڑا نام ہے اپنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، سب بڑی رسپیکٹ ان کی کرتے ہیں، اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے میری ٹیم میں اتنے قابل لوگ، اتنے اچھے لوگ شامل ہو گئے ہیں، میرا بازو بن گئے ہیں۔ میں اب بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ یہاں پر آتا ہوں، اور میرا دل کرتا ہے روز پرفارم کرنے کو۔ میری پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ کیونکہ یہ آج سے شروع ہو رہی ہے، پہلا بیچ ہے، کل اس سے بہتر ہوگا، آئندہ دنوں میں اور مزید بہتر ہوگا، اور اختتام پہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک بڑا میگا ایونٹ کریں ہال نمبر 1 میں، اس میں سب آئیں، آپ کو بیچ لگے ہوں، آپ کہیں پر آپ سے لوگ پوچھیں یہ کیا ہے تو تم کہو کہ میری زندگی کا لنکنگ ڈاٹ ہے، ایک ڈاٹ ہے جہاں پر میں نے خواب دیکھا تھا، یہ میرے خواب۔ لوگوں نے تو محبت کرنے کے بعد یہاں ڈوریاں باندھی ہوتی ہیں، اچھا میں حیران ہوں، ہمارے زمانے میں کیونکہ ہوتی ایک دفعہ محبت تھی، اب یہ 5-7 محبتوں کے بعد تو ڈوریاں کانوں پہ بھی باندھ دینی چاہیے، جھالریں لٹکا لینی چاہیے۔ پتہ نہیں آپ، مطلب میں کاؤنسلنگ کر رہا تھا میڈم چند دن پہلے، ایک بچے کی کہتا میرا دل ٹوٹ گیا، میں کہا گاڈ، لاکھ قسم میں صدقے، تو میں کہا میرا پتر پہلی بار ٹوٹا، کہتے نہیں 7ویں بار ٹوٹا ہے۔ میں نے کہا یار تم تو مطلب جوڑتے کیسے ہو تم نا، جوڑتے کیسے؟ اس نے کہا نہیں سر وہ ٹوٹ جاتا ہے نا سر، میں کیا کروں؟ میں کہا میری جان اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے اور بار بار مزید دل ٹوٹنے کی توفیق فرمائے۔ یہ آج کی نسل کا بڑا پرابلم ہے، ہماری تو کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہوتی تھی نا، دیکھیے کتنا بڑا چیلنج تھا، ہم میں تو بڑی کوئی بیچارہ جرت کر کے بھی جس سے 3 سال 1 سائڈڈ لو ہوتا تھا، اس کے پاس جا کے جب کہنے کا موقع آتا تھا تو منہ سے نکلتا تھا باجی لو۔ آج کا بڑا چیلنج ہے، آج کا بڑا چیلنج ہے بیچارہ، ہر ایک نے دل ہاتھ پہ رکھا، دل ہاتھ پہ کیا رکھا، سوشل میڈیا پہ رکھا ہو۔ دکھیا میں ان کے لیے ضرور ہوتا ہوں جو بیچارے 3 سال ایزی لوڈ کراتے رہتے ہیں اور آخر میں کالا موٹا لڑکا نکلتا ہے، ان پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پہلے تحقیق کر رہے ہیں کہ سامنے جو ڈی پی پہ فوٹو ہے وہی اصل میں ہے یا اس کے علاوہ۔ اللہ اس ملک کو شاد آباد رکھے، اللہ آپ کو شاد آباد رکھے، اور الحمرہ کو اسی طرح فل گریس میں رکھے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔